बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल हज में से तालीम कर रहे हैं। हज करने के फ़ज़ाइल के अंदर हदीस मुबारक नंबर 1। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे इस तरह के उस हज में न रफस हो यानी फेश बात और न फिस्क हो यानी हुक्म अदूली, वो हज से ऐसा वापस होता है जैसा उस दिन था जिस दिन माँ के पेट से निकला था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे इस तरह के उस हज में ना रफस हो यानी फेश बात और न फिस्क हो यानी हुक्म उदूली, वो हज से ऐसा वापस होता है जैसा उस दिन था जिस दिन माँ के पेट से निकला था। फ़ायदा: जब बच्चा पैदा होता है वो मासूम होता है कि उस पर कोई गुनाह, कोई लग़्ज़, किसी किस्म की दारोगीर कुछ नहीं होती। यही असर है उस हज का जो अल्लाह के वास्ते किया जाए। फ़ज़ाइल नमाज के शुरू में ये मज़मून गुज़र चुका है कि उलमा के नज़दीक इस किस्म की अहादीस सग़ीरा गुनाह मुराद हुआ करते हैं। अगरचे हज के बारे में जो रिवायत बकसरत वारिद हुई हैं उनकी वजह से बाज़ उलमा की ये तहकीक है कि हज से सग़ाइर कबाइर सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस हदीस पाक में 3 मज़मून ज़िक्र फरमाए हैं। अव्वल ये कि अल्लाह के वास्ते हज किया जाए, यानी इस में कोई दुनियावी गर्ज़, शोहरत, रिया वग़ैरह शामिल न हो। बहुत से लोग शोहरत और इज़्ज़त की वजह से हज करते हैं, वो इतना हर्ज और ख़र्च सवाब के एतबार से बेकार ज़ाया करते हैं। अगरचे हज फ़र्ज़ उस तरह भी अदा हो जाएगा, लेकिन अगर महज अल्लाह की रज़ा की नीयत से हो तो फ़र्ज़ अदा होने के साथ किस कदर सवाब मिले। इतनी बड़ी दौलत को महज चंद लोगों में इज़्ज़त की नीयत से ज़ाया कर देना किस कदर नुकसान और ख़सारा की बात है। एक हदीस में आया है कि क़यामत के करीब मेरी उम्मत के अमीर लोग तो हज महज सैर व तफरीह के इरादा से करेंगे। गोया लंदन व पेरिस की तफरीह न की, हज्जाज की तफरीह कर ली। और मेरी उम्मत का मुतवस्सित तबका तिजारत की गर्ज से हज करेगा कि तिजारती माल कुछ इधर से ले गए, कुछ उधर से ले आए। और उल्मा रिया व शोहरत की वजह से हज करेंगे कि फ़िलहाल मौलाना साहब ने 5 हज किए, 10 हज किए। और गुरबा भीख मांगने की गर्ज से जाएंगे। कंजुल अमाल उल्मा ने लिखा है कि जो लोग उजरत के साथ हज बदल करते हैं कि उस हज से कुछ दुनियावी नफ़ा हासिल हो जाए, वो भी इसमें दाखिल हैं। कि गोया हज के साथ तिजारत कर रहा है, जैसा कि हदीस नंबर 15 के झेल में आ रहा है। दूसरी हदीस में आया है कि सलातीन और बादशाह तफरीह की नीयत से हज करेंगे और गनी लोग तिजारत की गर्ज से और फुकरा सवाल की गर्ज से और उलमा शोहरत की वजह से इत्हाफ। इन दोनों हदीसों में कुछ तारुद नहीं। पहली हदीस में जो गनी बताए गए उनसे आला दर्जा के गनी मुराद हैं, जिनको दूसरी हदीस में सलातीन से ताबीर किया है, और जिसको इस हदीस में गनी से ताबीर किया है वो सलातीन से कम दर्जा मुराद है, जिसको पहली हदीस में मुतवस्सित तबका से ताबीर किया है। एक हदीस में है कि हज़रत
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کے درمیان ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ ایک جماعت آئی جو اپنے اونٹوں سے اتری اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ عراق کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا حج کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی اور غرض تو نہ تھی، مثلاً اپنی میراث کا کسی سے مطالبہ ہو یا کسی قرض دار سے روپیہ وصول کرنا ہو یا کوئی اور تجارتی غرض ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، کوئی دوسری غرض نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ از سر نو اعمال کرو، یعنی پہلے سارے گناہ تمہارے معاف ہو چکے۔ دوسری چیز حدیث بالا میں یہ ہے کہ اس میں رفث یعنی فحش بات نہ ہو۔ اس سے قبل قرآن پاک کی آیت شریفہ میں بھی یہ لفظ فلا رفث گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جس میں ہر قسم کی لغو اور بیہودہ بات داخل ہے، حتیٰ کہ بیوی کے سامنے صحبت کا ذکر کرنا بھی داخل ہے، حتیٰ کہ اس قسم کی بات کا آنکھ سے یا ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی داخل ہے کہ اس قسم کا ذکر شہوت کو ابھارتا ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی وہ فسوق یعنی حکم عدولی نہ ہونا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیت مذکورہ میں گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ جل شانہ کی ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے۔ اس میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے کہ یہ بھی حکم عدولی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لہذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلام کے منافی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض نہ کیا کرے، بدوؤں سے سختی سے پیش نہ آئے، ہر شخص کے ساتھ تواضع سے اور خوش خلقی سے پیش آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوش خلقی یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ دوسرے کی اذیت کو برداشت کرے۔ سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سفر کو سفر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم فلاں کو جانتے ہو کہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم نے کبھی کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم اس کو نہیں جانتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کسی کی تعریف کی کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ معاملہ بھی نہیں پڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں ان کے حال کی کیا خبر؟ اتحاف حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسی ہی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے، ویسے دیکھنے میں تو سب اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر سفر میں اکثر کشیدگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں حج کے ساتھ ولا جدال کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حج مبارک کی سعادت سے نوازے، اپنے گھر کی حاضری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضری، درود سلام اور زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ من والہ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا۔
اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہیں. اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا کے اس محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر مرتے دم تک اس دعوت کے کام کو کیا جائے. مقام پہ رہتے ہوئے ہر مسلمان 5 اعمال کرے. روزانہ کے 3 اعمال، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی تعلیم گھر میں، مسجد میں، شغل کی جگہ پر، ہفتے میں 2 گشت، مہینے کا 6 روزہ لگانا، سال میں کم از کم چلہ. جن احباب کے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں اور انہوں نے 5 اعمال مقام پہ کیے ہوں، باقی قواعد ان کے پورے ہوں، تو ایسے احباب کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جماعتیں بنا کر 1 سال بیرون کی جماعتیں، 7 مہینے بیرون ممالک کی جماعتیں تیار کر کے اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں اور ان کو دعوت کے کام کے لیے تیار کریں اور پورے دین پہ چلنے کے لیے تیار کریں، دعوت دیں. اور ملک کے اندر 1 سال پیدل جماعتوں کے تقاضے ہیں. ہمارے پیارے ملک پاکستان کے اندر جو ہے، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم سب ارادے کریں. تو سب بھائیوں کے ارادے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک ہم سب کو دین کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک یا